مسکین و مصیبت زدہ کی امداد۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون۔ انسانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو خوشحال و تندرست ہے، اس کے بالمقابل دوسرا وہ طبقہ ہے جو مصیبت زدہ اور کمزور ہے۔ پہلے طبقے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے طبقے کی مدد کرے، ان کمزوروں اور مصیبت زدوں کی حاجت روائی اور مدد کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے، اور ان کے مال میں سائل اور محروم کا معلوم حق ہے۔ مصیبت زدہ کو مصیبت سے نکالنا، ان کے غموں کو دور کرنا اور ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا اللہ تعالی کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر بھلائی صدقہ ہے، اور کسی کار خیر پر دوسروں کو ترغیب دینے کا ثواب ایسا ہی ہے جیسا کہ خود کرنے کا ثواب ہے، اور اللہ جل شانہ مصیبت زدوں کی مدد کو محبوب رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص کسی مومن سے دنیا کی کسی مصیبت کو دور کرے گا، اللہ جل شانہ قیامت کے دن کی مصیبت کو اس سے دور کرے گا۔ جب کسی آبادی پر اجتماعی مصیبت آ جائے یا قحط مسلط ہو جائے یا سیلاب سے وہ تباہ ہو جائے، تو دوسرے لوگوں کا یہ اخلاقی فریضہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کر کے ان کے قحط و مصیبت کو دور کریں، ان کو کھانے کے لیے غلہ دیں اور پہننے کے لیے کپڑے اور سر چھپانے کے لیے مکان کا انتظام کریں، وہ بیمار ہوں تو ان کا علاج کرائیں، دواؤں کا نظم کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بار قحط پڑا تو ان سے کہا گیا کہ لوگ سخت مصیبت میں ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہاری شام آنے سے پہلے یہ مصیبت تم سے دور ہو جائے گی۔ چنانچہ جب دن کا آخری حصہ آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اونٹوں کا قافلہ غلے کے ساتھ ملک شام سے آ گیا۔ یہ دیکھ کر ان کے پاس کاروبار کرنے والے گئے اور کہا کہ لوگ قحط کی سختی میں مبتلا ہیں اور آپ کے پاس 100 اونٹ گیہوں آیا ہے، اس لیے آپ اس کو ہم سے بیچ دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، کتنا نفع دو گے؟ انہوں نے کہا، ہر 10 درہم کے مال پر 2 درہم۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، اس سے زیادہ کہو۔ انہوں نے کہا، 4 درہم۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر کہا، اس سے زیادہ کہو۔ تو انہوں نے کہا کہ مدینہ کے ہم تمام تجار یہاں جمع ہیں، اس سے زیادہ آپ کو کون دے گا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ نے اس سے زیادہ کہا ہے، ہر درہم کے بدلے 10 درہم۔ میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ تمام مال مسلمانوں کے لیے صدقہ ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں اس طرح کے واقعات بہت ہیں۔ وہ لوگوں کی مصیبتوں میں کام آنے والے اور اللہ کی رضا کے لیے مدد کرنے والے تھے۔ آج ایمان والوں کے درمیان اس کی کمی ہو گئی ہے۔ حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بیماری کی وجہ سے کمانے سے عاجز ہو یا اس کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو کہ گھر سے نکل کر اصحاب مال سے سوال کرے، تو جسے اس کا حال معلوم ہو اس شخص پر اس کو کھلانا فرض ہے۔ اگر اس میں خود کھلانے کی قدرت نہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کو اس کے حال سے مطلع کرے۔ اگر نہ خود کھلایا نہ دوسروں کو مطلع کیا اور وہ محتاج مر گیا تو یہ شخص گنہگار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے کسی مسلم کو پانی پلا کر سیراب کیا جہاں پانی موجود تھا، وہ ایسا ہے جیسا کہ غلام آزاد کیا ہو، اور جس نے ایسی جگہ کسی مسلمان کو پانی پلا کر سیراب کیا جہاں پانی نہ تھا، تو گویا اس نے اس کو زندگی بخشی۔ کمزوروں اور معذوروں کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آنا چاہیے اور ان کے ساتھ ہمدردی کو لازم قرار دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے،
جن کے اندر 4 خصلتیں موجود ہوں، اللہ ان کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ جو شخص یتیم کی کفالت کرے، کمزوروں کے ساتھ نرمی کرے، والدین پر خرچ کرے اور غلام کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ اندھوں کی رہنمائی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے کسی اندھے کی 40 قدم رہنمائی کی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب تم کسی اندھے کی رہنمائی کرو تو اس کا بایاں ہاتھ اپنے داہنے ہاتھ میں پکڑ لو، ایسا کرنا صدقہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے کسی اندھے کی 40 ہاتھ رہنمائی کی، اس کو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ کمزوروں کی مدد سے اللہ ملتا ہے، اس کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ مصیبت زدہ کسی مذہب یا قوم کا ہو، بلکہ انسانوں کے علاوہ اگر کوئی جانور بھی بری حالت میں ہو اور اس کو کسی نے کھانا کھلایا تو اللہ اس عمل سے خوش ہوگا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یہی طبقہ ہے جس کی برکت سے رزق و نصرت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مساکین اور ضعفاء کے درمیان رہتے تھے اور ان کی دلجوئی و خاطرداری کو پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا، مجھے تم ضعفاء میں تلاش کرو، بے شک تمہارا رزق اور تمہاری نصرت ضعفاء ہی کی وجہ سے ہے۔ وہ لوگ جو مال و دولت کے باوجود فقراء و مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے یا بے کپڑوں کو کپڑا نہیں پہناتے اور مرض و بیماری میں ان کی عیادت و پرشش اور دیکھ بھال نہیں کرتے، قیامت کے دن اللہ رب العزت ان سے باز پرس کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب العالمین قیامت کے دن انسانوں کو خطاب کر کے کہے گا کہ اے آدم کی اولاد، میں بیمار ہوا مگر تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ عرض کرے گا، پروردگار عالم، میں تیری عیادت کیسے کرتا جبکہ تو خود تمام جہاں کا پالنہار ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا مگر تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو عیادت کو جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اے ابن آدم، میں نے تم سے کھانا طلب کیا مگر تو نے نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا، اللہ العالمین، تو سارے جہاں کا پرورش کرنے والا ہے، میں تجھے کیسے کھلاتا؟ اللہ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے کھانا طلب کیا تھا مگر تو نے نہیں کھلایا، اگر اس کو کھلاتا تو مجھے پاس پاتا۔ اے ابن آدم، میں نے تم سے پانی طلب کیا مگر تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ بندہ عرض کرے گا، میں کیسے پانی پلاتا حالانکہ آپ رب العالمین ہیں؟ اللہ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے پانی طلب کیا تھا مگر تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، اگر اس کو پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اگر کسی کے پاس صدقہ کے لیے کچھ نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے دست بازو سے محنت کر کے کمائے، اسے خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی کرے۔ عرض کیا گیا، اگر وہ یہ بھی نہ کر سکتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی پریشان حال محتاج کا کوئی کام کر کے اس کی مدد کرے۔ عرض کیا گیا، اگر وہ یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان سے لوگوں کو بھلائی اور نیکی کے لیے کہے۔ عرض کیا گیا، اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، اس کے لیے یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے
کہ کمزوروں اور مصیبت میں مبتلا لوگوں کی مدد کریں۔ اللہ ہماری مدد کرے گا، خاص طور پر ایسی حالت میں مدد کرنا جس میں اجتماعی مصیبت آ پڑے، جیسے سیلاب ہو، سوکھا و قحط ہو اور عمومی آفات ہو۔ ایسے وقت کی مدد اللہ کے یہاں بڑا مرتبہ رکھتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ آپ سن رہے تھے مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون مسکین و مصیبت زدہ کی امداد۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی ایک معروف اسلامک اسکالر ہیں، ساتھ ہی وہ ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو شیئر کریں، ساتھ ہی لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔